السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ برکاتہ۔ جی ناظرین، یہ خبر میں اگر آپ کو چیخ چیخ کر بتاؤں تب بھی کم ہے، اور تقریباً دن بھر آپ لوگ یہ خبر سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح گردش کر رہی ہے۔ مختلف ذرائع سے یہ خبر آپ تک پہنچ چکی ہوگی کہ حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان ازہری صاحب کو ضمانت مل چکی ہے۔ جی ہاں ناظرین، دنیا بھر کے بالخصوص ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ ہمارے اس لائیو کا انتظار کر رہے تھے کہ نیوز ٹوڈے اردو کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے، کیا میسج آتا ہے، کیونکہ یہ لوگ سٹیک اور جو بنیادی اور جو ضروری چیزیں ہیں سب کو فراہم کرتے ہیں، اور یہ حقائق پر مبنی یہ لائیو آ کر کے یا پوسٹ کے ذریعے یہ خبر دیتے ہیں۔ اب تک میں آپ کو بتاؤں، ہمیں تقریباً جمعہ سے پہلے ہی ہم کو یہ خبر مل چکی تھی کہ سپریم کورٹ نے مفتی سلمان ازہری صاحب کو ضمانت دے دی ہے، لیکن ہم تاخیر اس لیے کر رہے تھے تاکہ مکمل حقائق کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، اور کورٹ نے کیا آرڈر دیا ہے، کورٹ کی طرف سے کیا پیغامات موصول ہوئے ہیں، کورٹ نے کن بنیادوں پر یہ ضمانت دی ہے، اور کورٹ میں کیا باتیں ہوئی ہیں، یہ تمام چیزیں آپ تک پہنچانے کے لیے ہی ہم انتظار کر رہے تھے۔ بس یہ انتظار ختم ہو گیا ہے۔ میں آپ تمام لوگوں کو یہ خوشخبری سناتا ہوں۔ میں سچ بتاؤں، دنیا بھر میں اور آپ سبھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں، ہندوستان کے کونے کونے میں مفتی سلمان ازہری صاحب کے جو مریدین ہیں، چاہنے والے ہیں، ان کے عقیدت مند ہیں، یا پھر جو سیکولر ہندوستانی ہیں، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، جو ان کی گرفتاری کے خلاف سراپا احتجاج بنے ہوئے تھے، ان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، ان تمام لوگوں کو آج خوشی محسوس ہوئی ہوگی، اور خوش ہونے کی بات ہی ہے، کیونکہ ایک نردوش بے قصور انسان کو محض سازشوں کے تحت، چونکہ وہ حق بولتے تھے، چونکہ وہ ایک نفرت کے خلاف بولتے تھے، کیونکہ وہ ناموس رسالت کے لیے اپنی جان قربان کرنے کی بات کرتے تھے، اس لیے ان کو اس طرح سے نشانہ بنایا گیا۔ اور آج تقریباً 8 مہینے سے وہ گجرات کے الگ الگ جیلوں میں قید و بند کی زندگی گزار رہے تھے۔ الحمدللہ آج ان کو ضمانت مل چکی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس پوسٹ کو ابھی پاؤز کر کے، یا اگر بعد میں دیکھ رہے ہیں تو ضرور ایک بار آپ سجدہ شکر ادا کر لیں، اس لیے نہیں کہ وہ کسی کو ضمانت ملی ہے، بلکہ اس لیے ایک محافظ ناموس رسالت کو ضمانت ملی ہے، بلکہ اس لیے ایک ایسے ہندوستانی کو ضمانت ملی ہے جن کی آواز کو دبانے کی کوشش ہو رہی تھی، ایک ایسے ہندوستانی کو سپریم کورٹ نے اپنے عدل و انصاف کا پرچم لہرا کر کے ان تمام نفرتی لوگوں کو، ان تمام لوگوں کو منہ پر تماشا مارتے ہوئے ان کی ضمانت دی ہے، جو چاہتے تھے کہ وہ جیل میں رہے، جو چاہتے تھے کہ ان کی آواز دبی رہے، جو چاہتے تھے کہ وہ جیل کے اندر رہے تاکہ حق بیان نہ کر سکے۔ اللہ کا کرم ہے کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کو رہائی مل چکی ہے، ضمانت مل چکی ہے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے آخر نیوز ٹوڈے اردو کی طرف سے اتنی تاخیر کیوں ہوئی، یہ اپڈیٹ دینے میں انہوں نے اتنی تاخیر سے کام کیوں لیا؟ تو سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں آپ تمام لوگوں سے کہ جو اب تک میں مکمل لائیو آ کر یا پوسٹ کے ذریعے آپ تک یہ خبر نہیں پہنچا سکا۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے، میں احتیاطی تدابیر اختیار کیے ہوئے تھا، میں احتیاط سے کام کر رہا تھا، اور ہماری ٹیم کی طرف سے، ہمارے جو ٹیم کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان کی طرف سے خاص یہ ہدایت تھی کہ اس معاملے میں جلدی بازی نہ کی جائے، کیونکہ آپ سے بھی جانتے ہیں کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کے اوپر اس سے پہلے بھی جب ان کو ضمانت ملی تو ایک کیس میں ان کو پھر گرفتار کر کے پھر جیل میں بھیج دیا گیا تھا۔ اس لیے سپریم کورٹ کا آرڈر جب تک ہم کو دستیاب نہیں ہوا، ان کا آرڈر نامہ ہم تک نہیں پہنچا، تب تک ہم نے اس معاملے میں جلد بازی نہیں کی۔ الحمدللہ ہمارے پاس سپریم کورٹ کا جج نامہ اور آرڈر نامہ پہنچ چکا ہے۔ اگر آپ سپریم کورٹ کا آرڈر سنیں گے تو آپ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو جائے گا۔ یقیناً میں اپنی کیفیت بتاؤں، جب میں جمعہ سے پہلے جمعہ کی تیاری کر رہا تھا اور جمعہ میں خطاب کے لیے ناموس رسالت کے تحفظ اسی عنوان کے تحت مجھے خطاب کرنا تھا، اللہ کا کرم دیکھیے میرے پاس ایک میسج پہنچتا ہے، اور میں خود کوشش کرتا ہوں کہ کیا اپڈیٹ آیا۔ جب میں سنا کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کو ضمانت مل چکی ہے، کورٹ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ ان کے لیے ضمانت گرانٹیڈ ہے، بیل گرانٹیڈ ہے، جلدی ان کو رہا کی جائے۔ سچ بتاؤں کہ میں اس وقت جذباتی ہو گیا تھا اور سجدہ شکر میں چلا گیا تھا، آنکھیں نم ہو چکی تھیں، اور کہیں نہ کہیں دل سے یہ آواز بلند ہو رہی تھی کہ حق کو فتح حاصل ہوئی ہے، حق کی جیت ہوئی ہے۔ میں آپ تمام لوگوں کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں، اس لائیو کو آگے تک شیئر کیجئے اور لوگوں تک جڑیے اور اس کو اپنے پیج سے شیئر کیجئے۔ اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کو جو تقریباً، میں آپ کو اگر اس کے کیس کے پس منظر میں بتانا چاہوں تو مفتی سلمان ازہری صاحب 2023 کے دسمبر میں گجرات کے جوناگڑھ میں ان کا پروگرام ہوتا ہے، تو اس پروگرام میں وہ ایک شعر بولتے ہیں۔ وہ شعر کیا تھا کہ آج کتوں کا دور ہے، کل ہمارا دور آئے گا،
اسی لفظ کی بنیاد پر میں اس لفظ کا اظہار کیوں کیا؟ عموماً میں اس پوسٹ میں اپنی خبروں میں نیوز میں اس کو میں بلر کر دیتا تھا یا اس کو پھر پیپ کر دیتا تھا. آج اس کو میں آپ کے سامنے بولنے کی وجہ کہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا. اس شعر کی بنیاد پر ان کے خلاف ہیٹ اسپیچ اور نفرت انگیز تقریر کرنے، دو لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے الزامات کے تحت مفتی سلمان ازہری صاحب پر مقدمہ درج ہوا، ان کی گرفتاری ہوئی اور 4 فروری کو بمبئی کے گھاٹ کوپر علاقے سے شام میں ان کی گرفتاری ہوئی اور دیر رات تک گھاٹ کوپر تھانے میں انہیں رکھا گیا اور رات ہی رات گجرات کی ATS کی ٹیم انہیں بمبئی سے احمد آباد لے کر پہنچی. ATS دفتر میں ان کی پوچھ تاچھ ہوئی، پھر ان کو کورٹ میں پیش کیا گیا، پھر کورٹ سے رہا ہوئے. آپ یہ تمام کہانی سن چکے ہیں کہ ان پر یکے بعد دیگرے 3 مقدمات درج ہوئے اور تینوں مقدمات میں ان کو ضمانت مل چکی. لیکن حکومت کی منشا میں شروع سے ہی کوئی نہ کوئی خامی تھی. حکومت چاہتی تھی کہ یہ شخص باہر نہ رہیں، حکومت چاہتی تھی کہ اس کو آزاد نہ رہنے دیا جائے، حکومت چاہتی تھی کہ ان کی آواز کو دبایا جائے. اس لیے آخرکار جب تینوں کیسوں سے ان کو ضمانت مل چکی تو گجرات کلکٹر کی طرف سے ان کے خلاف پاسا دا پریونشن آف اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز ایکٹ 1985 ان پر لگا دیا گیا اور اسی پاسا قانون کے تحت ایکٹ کے تحت مفتی سلمان ازہری صاحب گجرات کے سینٹرل بڑودرا جیل میں تقریباً 7 مہینے سے قید و بند کی زندگی گزار رہے تھے. اور آپ کو پتہ ہے گجرات ہائی کورٹ نے اس معاملے میں مفتی سلمان ازہری صاحب پر پاسا کو ہٹانے سے انکار کر دیا اور ان پر پاسا لگا رہا. اور اس کے بعد جب گجرات ہائی کورٹ سے انہیں کوئی امید نظر نہ آئی تو سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا. الحمدللہ اسی محض 2 مہینے پہلے جولائی میں اور اگست میں، بلکہ اگست میں سپریم کورٹ میں یہ کیس فائل ہوئی اور اگست، ستمبر، اکتوبر میں، آج اکتوبر کی 18 تاریخ جمعہ کا دن ہے، مفتی سلمان ازہری صاحب کو رہائی مل چکی ہے. اب کورٹ میں کیا باتیں ہوئی، جج نے کس بنیاد پر یہ فیصلہ سنایا، اگر آپ سنیں گے تو آپ بھی اش کریں گے اور آپ بھی خوشی کا اظہار کریں گے. کیونکہ مفتی سلمان ازہری صاحب کی تقریروں کو 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ تقریر کو کاٹ کر اس کو وائرل کی جا رہی تھی اور کہا جا رہا تھا دیکھیں کیسے ایک نفرتی مولوی، آپ نے نیوز چینلوں میں سنا ہوگا کہ کس طریقے سے ٹی وی چینلوں میں مفتی سلمان ازہری صاحب کا فوٹو لگا کر کے کہا جا رہا تھا کس طریقے سے یہ نفرتی مولوی لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کر رہا ہے، کس طریقے سے یہ نفرتی مولوی لوگوں میں آگ اور لوگوں میں نفرت کی بیج بو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں سپریم کورٹ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ 29 جولائی کو گجرات ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اور اس سے پہلے گجرات ہائی کورٹ کی طرف سے جوناگڑھ کلکٹر کی طرف سے مفتی سلمان ازہری صاحب پر پاسا لگایا گیا. اور جو سپریم کورٹ میں ان تقریروں کی چھوٹی کلپ کو جب سپریم کورٹ میں ان لوگوں نے بطور ثبوت پیش کیا تو مسٹر جسٹس وکرم ناتھ اور جسٹس پرسنا بی نے صاف لفظوں میں کہا کہ آپ نے جن ویڈیوز کو ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے، آپ نے جس لفظ کی بنیاد پر کہا ہے کہ شعر کہا ہے، انہوں نے ایک پوری قوم کو کتا کہہ دیا ہے، یا پھر آپ جن تقریروں کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 لوگوں کے درمیان، 2 قوم کے درمیان نفرت پیدا کر رہے ہیں، سپریم کورٹ نے صاف لفظوں میں کہا ہمیں تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی ہے، ان کی تقریروں سے نفرت کی بو نہیں آ رہی ہے، تو آپ نے کس بنیاد پر ان کے خلاف نفرت پھیلانے، کس بنیاد پر 2 لوگوں کے درمیان، 2 قوم کے درمیان جھگڑا فساد پیدا کرنے کی شکایت درج کر کے ان کو 7 مہینے جیل میں رکھا. سپریم کورٹ نے صاف لفظوں میں کہا ان کو بیل دی جاتی ہے اور یہ بھی کہا کہ انہیں جلد از جلد رہا کیا جائے، جیل سے باہر کیا جائے. سپریم کورٹ کی طرف سے 5 پنوں پر مشتمل آرڈر نامہ آیا ہے. اس آرڈر نامہ میں سپریم کورٹ نے 5 بلکہ 6 پوائنٹ گنائے ہیں. ان 6 پوائنٹ کو میں کے بعد دیگر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گجرات ہائی کورٹ ہے، گجرات کی سرکار کو کیا پھٹکار لگائی ہے، آپ کو ضرور بتاؤں گا. 321 لوگ جڑ چکے ہیں. آپ تمام لوگوں کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. اس لائیو کو آگے تک شیئر کیجئے اور لبیک لبیک کی صدائیں بلند کرتے رہیے. سبحان اللہ آپ لکھتے جائیے. جو بھی لوگ جڑے ہیں آپ لبیک یا رسول اللہ لکھتے جائیے اور جب تک آپ دیکھ رہے ہیں لبیک لکھتے جائیے اور میری باتوں کو سنتے جائیے اور اس پوسٹ کو بھی شیئر کر دیجئے، لائک کر دیجئے. آپ سنیے سپریم کورٹ میں کیا کہا. میں آپ کو بتاؤں اس سلسلے میں مفتی سلمان ازہری صاحب کے سلسلے میں اب تک جو بھی اپڈیٹ، جو بھی خبر، جو بھی تاریخ آئی تھی، میں نے آپ کو تمام چیزوں کو ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا تھا. اور میں آج شام
کا انتظار اس لیے کیا کہ جب تک سپریم کورٹ کا آرڈر میرے پاس نہیں آتا تو میں کہیں آپ کو ہوائی باتیں نہیں بتاتا۔ میرے پاس 5 پنوں پر مشتمل سپریم کورٹ کا جج نامہ پہنچ چکا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جسٹس وکرم ناتھ اور جسٹس پرسنا بی کے بینچ میں اس کیس کی سماعت چل رہی تھی، ہیئرنگ چل رہی تھی۔ ان دونوں نے گزشتہ 14 اکتوبر کو یہ کہا تھا کہ 4 دن کے بعد 18 اکتوبر کی تاریخ ہوگی، اور آج جو فیصلہ سنایا وہ 5 بنیادوں پر بلکہ 6 پوائنٹ گنائے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو سپریم کورٹ نے گنایا ہے وہ یہ ہے کہ 29 جولائی کو مفتی سلمان عزیز صاحب کے خلاف ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اور پاسا ہٹانے سے انکار کر دیا جو کہ مفتی سلمان عزیز صاحب پر جوناگڑھ کلکٹر نے لگایا تھا۔ سپریم کورٹ نے صاف لفظوں میں کہا کہ ان پر پاسا برقرار نہیں رہ سکتا ہے۔ ان پر جن بنیادوں پر اور جن بیس پر اور جن حقائق پر جو الزامات پر ان پر پاسا لگایا گیا تھا، یہ پاسا ان بنیاد پر ان الزامات پر لگایا نہیں جا سکتا، یہ بے بنیاد پاسا لگا ہے۔ سپریم کورٹ نے سب سے پہلے پاسا کو ہٹایا اور کہا ہے کہ جوناگڑھ کلکٹر نے اور گجرات ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس کو ہم نہیں مانتے۔ آگے چلیے، گجرات سرکار کی طرف سے کورٹ میں جب سنوائی چل رہی تھی سپریم کورٹ میں، تو اس وقت سپریم کورٹ میں گجرات سرکار کی طرف سے جو وکیلوں کی ٹیم تھی، جس میں نے آپ کو نام لیا تھا ایس بی راجو، جو ASG ہے یعنی ایڈیشنل سولیسٹر جنرل آف انڈیا، یہ گجرات سرکار کی طرف سے نمائندہ وکیل تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اور جگدیال کوئی ہے۔ ان دونوں نے جب مفتی سلمان عزیز صاحب کی ان تقریروں کو، چھوٹی چھوٹی کلپ کو، جن لوگوں نے کہا کہ نفرت پر مشتمل یہ تقریریں ہیں، ان تقریروں کو مفتی سلمان عزیز صاحب کے خلاف جب سپریم کورٹ میں پیش کیا تو سپریم کورٹ نے ان تقریروں کو بغور سنا، ججوں نے بغور سنا اور کہا کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اور نفرت آمیز کی بنیاد پر ان کے خلاف شکایت درج کر رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں کہ تقریروں میں نفرت کی بو آ رہی ہے، سپریم کورٹ نے صاف لفظوں میں کہا اس میں نفرت کی بو نہیں آ رہی ہے، صرف آپ نے کہہ دیا ہے اور آپ نے اپنے منشے کے مطابق اس کو استعمال کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے خاص صاف لفظوں میں کہا ہے گجرات سرکار کی طرف سے جو بھی تقریریں کاٹ کاٹ کر بطور ثبوت کورٹ میں پیش کیے گئے، سپریم کورٹ نے صاف لفظوں میں کہا ان تقریروں میں کوئی ایسی بات نہیں جو پبلک آرڈر یا امن عامہ کو نقصان پہنچاتا ہو یا امن عامہ کی خلاف ورزی کرتا ہو۔ تو اس لیے جن بنیادوں پر آپ نے کہا ہے کہ یہ ہیٹ اسپیچ ہے یا نفرت آمیز تقریر ہے، اس لیے یہ تمام الزامات بے بنیاد ہے، مفتی صاحب تمام الزامات سے بری ہیں۔ اس کے بعد گجرات سرکار نے یہ بھی کہا ہے کہ مفتی سلمان عزیز صاحب نے اپنے اوپر پاسا ہٹانے اور ضمانت کے لیے جو عرضی داخل کی تھی، تو سپریم کورٹ نے صاف لفظوں میں کہا کہ جلدی اپیل کنندہ کو، جنہوں نے اپیل کی ہے، جلدی ان کو رہا کی جائے، جلدی ان کو رہا کیا جائے، جلدی ان کو جیل سے باہر بھیجا جائے۔ اب میں آپ کو بتاؤں ناظرین، سپریم کورٹ نے گجرات ہائی کورٹ کو پھٹکار بھی لگائی، مفتی صاحب کو ضمانت بھی دی، اور مفتی صاحب پر جو الزامات لگے تھے ہیٹ اسپیچ کے، ان تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔ یہاں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کس طریقے سے کوئی حکومت، کوئی سرکار ایک ذات کو، ایک شخص کو ٹارگٹ کرتی ہے، پھر اس کو 1 نہیں بلکہ 3 نہیں بلکہ 7-8 ماہ تک جیل میں بے بنیاد قوانین لگا کر، ایکٹ لگا کر ان کو جیل کے پیچھے بھیج دیتی ہے۔ تو آج کی یہ خبر آپ تمام لوگوں کے لیے بڑی اچھی خبر ہے، اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ اس لیے خوشی ہو رہی ہے کہ صرف ایک شعر کی بنیاد پر انہیں پاسا کی جیسے عظیم بوجھ کو جھیلنا پڑا اور 7-8 مہینے قید و مشقت کی جیل کو برداشت کرنا پڑا، جبکہ جب ہم دوسری طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو بی جے پی کا کوئی MLA جس کا نام نتیش رانے ہے مہاراشٹرا میں، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم مسجد میں گھس کر ماریں گے۔ پھر جب ہم اور اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو کوئی بابا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتا ہے۔ پھر گہرائی میں جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجسمہ کو بنا کر نعوذ باللہ اس درگا پوجا میں اس کو دہن کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح کی کئی باتیں ایسی آئی ہیں جو صاف لفظوں میں نفرت کی بنیاد پر ہے، اس میں لوگوں میں نفرت پیدا کرنے والی ہیں۔ لیکن اللہ کا کرم دیکھیے، مفتی صاحب پر جو الزام لگا تھا، جو نفرت پھیلانے اور تمام طرح کے الزامات لگے تھے، ان تمام الزامات کو سپریم کورٹ نے بری کر دیا ہے۔ یہ بات یہاں سمجھ میں آئی، آج بھی عدالتیں قائم ہے۔ اگر نچلی عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا، عدل و انصاف کا بول بالا نہیں ہوتا، تو جو اعلیٰ عدالتیں ہیں، ہائی کورٹ ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ میں، وہاں ضرور انصاف ملتا ہے۔ اور یہاں ایک چیز اور بھی بات سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ آج مفتی سلمان عزیز صاحب کو رہائی ملی ہے اور ان کے پر جو الزامات لگائے سب کو سپریم کورٹ نے بری کر دیا ہے، اور یہ کیس آئندہ کے لیے ایک ضرب المثل بن جائے گا اور لوگ اس کو بطور ثبوت پیش کریں گے کس طریقے سے ایک سرکار اپنی خواہشات اور منشا کی بنیاد پر ایک مذہبی عالم کو
3 से 8-9 महीने तक जेल में बंद रखा। लोग इसको मिसाल के तौर पर पेश करेंगे कि नफरत के तौर पर किसी को आप नहीं जेल के नीचे रख सकते, एक न एक दिन ऐसा आएगा वो जेल से बाहर होंगे। मैं तमाम लोग जो जुड़े हैं तमाम का तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। इस लाइव को आगे शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग कमेंट कर चुके हैं, मैं सबके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ। सब आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि आप लब्बैक या रसूलुल्लाह लब्बैक लिखते जाइए, इसको शेयर करते रहिए, इसको लाइक कर दीजिए। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस सिलसिले में मुफ्ती सलमान अजीज़ साहब के खिलाफ जितनी भी दरखास्तें हैं, जितने मुकदमात हैं, तमाम मुकदमात को हटाने और इसको मुस्तरद करने, रद्द करने का हुक्म दिया है। आपको पता होगा कि मुफ्ती सलमान अजीज़ साहब पर इस सिलसिले में गुजरात के 3 ज़िला यानी कि पहले जूनागढ़, उसके बाद कच्छ, उसके बाद मुडासा, अरौली, इन 3 जगहों में उनके खिलाफ नफरत आमेज तकरीर करने के सिलसिले में मुकदमात दर्ज हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज इन तमाम मुकदमात को हटाने के लिए कहा है। नाजरीन, बहुत अच्छी खबर है और खुशी की बात है। अब मुफ्ती साहब कब बाहर आएंगे, शाम हो चुकी है, अभी तक कुछ अपडेट हम तक नहीं पहुंचा है। यकीन कामिल है कि उनको जमानत तो मिल ही चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डरनामा में साफ साफ लफ्ज़ों में कहा इनके लिए बेल ग्रांटेड है और जल्दी रिलीज करने का हुक्म दिया है। यकीनन जब उनको जल्दी रिलीज करने का हुक्म दिया है और ये भी कहा है कि आप इस तरीके से और अनाप शनाप वीडियो निकाल कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि इनको फंसाने का मकसद है। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को भाप लिया था कि गुजरात सरकार इस सिलसिले में हक पर नहीं है। कहीं ना कहीं वो मुफ्ती सलमान अजीज़ साहब को फंसाने के लिए और उनको जेल के अंदर रखने के लिए इस तरह की कोशिशें वो लोग कर रहे थे। गुजरात सरकार की तरफ से इस तरह के इकदाम हो रहे थे। तो अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम चीज़ों को खारिज कर दिया है। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप लोग जुड़े रहें, इस लाइव को मैं आगे तक शेयर कीजिए। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जूनागढ़ के बाद इससे पहले जो कच्छ में और मुडासा में मुफ्ती सलमान अजीज़ साहब के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुए थे, इस सिलसिले में 1 जनवरी की तारीख दी गई है, 2025 के जनवरी की तारीख दी गई है। और आज का जो फैसला आया, इस फैसले के मुताबिक तो ये होना ये चाहिए था कि मुफ्ती सलमान अजीज़ साहब पर जो भी मुकदमात लगे हैं, जो भी शिकायत उनके खिलाफ इल्ज़ामात लगे हैं, सब बरी होना चाहिए और मुफ्ती सलमान अजीज़ साहब तमाम इल्ज़ामात से बरी होकर के मुफ्ती सलमान अजीज़ साहब जेल से बाहर आएंगे। और एक खुशी की बात, बहुत बड़ी खुशी की बात है, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। यकीनन जब मुफ्ती साहब बाहर आएंगे तो वो तमाम मनाजिर में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और साथ ही साथ अगर वो कोई बयान देते हैं वो बयान भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम हजरात एक इसी तरह हिंदुस्तान में अमन व अमान के माहौल को बरकरार रखें। मुफ्ती सलमान अजीज़ साहब के लिए तमाम लोगों ने आवाज़ें उठाई हैं, अलग अलग इदारों की तरफ से, उलमा की तरफ से, और कुछ वकीलों ने और कुछ समाजी तंजीमों ने भी उनके लिए आवाज़ उठाई है। और ख़ास तौर पर उलमा किराम का जो तबका है, जो इनके दर्द को समझते थे और तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत के उन्वान के तहत वो उनकी कमी को महसूस कर रहे थे, तो इन तमाम लोगों ने आवाज़ बुलंद की थी। हमने भी नशर किया है, आपने भी देखा है, यकीनन सब ने दुआएं की हैं। मैं सच बताऊं, मेरे पास लोग फ़ोन करते थे, फ़ोन करके रोते थे, कई औरतें फ़ोन करती थी, वो आकर रोती थी, खासकर उनके चाहने वाले फ़ोन पर रोते थे और कहते थे कब वो रिहा होंगे, कब वो जेल से बाहर आएंगे। यकीनन उन तमाम चाहने वालों के लिए, उनके तमाम मुरीदीन के लिए, ख़ास तौर पर मुफ्ती सलमान अजीज़ साहब की घर वाले, उनके अज़ीज़ा अक़रबा, जो बाल बच्चे हैं, तमाम लोगों के लिए खुशी की खबर है। मैं आपसे भी दुआ कीजिए कि मुफ्ती सलमान अजीज़ साहब को इसी तरीके से उम्र खिज़ अता फरमाए और उनसे मसीह दीन व सुन्नत का और कौम का और मुल्क का काम ले। नाज़रीन, तमाम लोगों में एक बार और बताना चाहता हूँ कि ये मुफ्ती सलमान अजीज़ साहब की रिहाई के सिलसिले में जो खबर है, हमें तकरीबन जुमा से पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन चूँकि इस सिलसिले में हम ताख़िर इसलिए कर रहे थे, इस सिलसिले में ताख़िर इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपने देखा था किस तरीके से कच्छ में और जूनागढ़ में जब उनको ज़मानत मिली तो उन पर दूसरा केस लगा दिया गया, उनको जेल के अंदर भेज दिया गया। तो ये खबर पहुंचाने में हम ताख़िर इसलिए कर रहे थे ताकि जब तक हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का जो मुकम्मल ऑर्डर है वो हम तक नहीं पहुंच जाए तो हम कमा हक़्क़ो तहक़ीक़ के साथ, सबूत के साथ ये खबर आपको पहुंचाना चाह रहे थे। अल्लाह का करम है, हमको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मिल गया जिसमें साफ साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि मुफ्ती सलमान अजीज़ साहब की रिहाई हो चुकी है। और साथ ही साथ सिर्फ रिहाई नहीं हुई है, मैं आपको बताऊँ, सिर्फ रिहाई नहीं हुई है बल्कि गुजरात सरकार को फटकार भी लगाई है और कहा है कि इनके खिलाफ जूनागढ़ कलेक्टर की तरफ से जो पासा लगाया गया वो तमाम बेबुनियाद है। और साथ ही साथ जो कोर्ट में मुफ्ती साहब की जो हरीफ टीम है, उसमें जो वकील है, जिसमें मैं कहा था SB राजू, जो कि जनरल सॉलिसिटर और
ایڈیشنل جنرل سولیسٹر آف انڈیا ہے، گجرات سرکار کی طرف سے نمائندہ وکیل ہے، انہوں نے مفتی سلمان عزیز صاحب کے خلاف کچھ تقریریں ثبوت کے طور پر پیش کی تھی۔ سپریم کورٹ میں جب اس کو سنا گیا تو سپریم کورٹ نے صاف لفظوں میں کہا، آپ نے جو کہا ہے کہ اس میں کچھ نفرت آمیز باتیں ہیں، جس میں انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا اور کچھ تقریریں کی تھی، ان تمام چیزوں کو کہا کہ یہ تو نفرت پر مبنی تقریر ہے ہی نہیں، آپ کس بنیاد پہ اس کو کہتے ہیں کہ نفرت پر مبنی تقریریں ہیں؟ انہوں نے نفرت پر بنیاد تقریر کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مفتی صاحب کو جلد رہا کیا جائے۔ بہت اچھی خبر ہے، کافی لوگ جڑ چکے ہیں، آپ لوگ اس لائیو کو آگے شیئر کیجئے، مزید کچھ وضاحت کے ساتھ میں آپ کے سامنے ضرور حاضر ہوں گا، تب تک آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اور میں دیکھتا ہوں کہ بہت سپورٹ کرتے ہیں نیوز ٹوڈے اردو کو، آپ سپورٹ کرتے رہیے۔ سب سے پہلے اگر آپ دیکھ رہے ہیں اوپر فالو کا بٹن ہے اور لائیو میں ہے تو نیچے آپ کو یہاں پر اس جگہ پر آپ کو بٹن ملے گا فالو کا، اس کو دبا لیجئے اور اس کو شیئر کیجئے، اور ہماری سرگرمیاں یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ جا سکتے ہیں وہاں پر، یوٹیوب میں جب جائیں گے آپ سرچ کیجئے نیوز ٹوڈے اردو اسلام پور تو ہمارا لوگو آپ کو دکھائی پڑے گا، اس کو جائیے، وہاں بھی ہم کو آپ سپورٹ کیجئے، ہماری حوصلہ افزائی کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ مفتی سلمان عزیز صاحب کے لیے دعا کیجئے۔ اور آخر میں جتنے لوگ جڑے ہیں سب سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ آئندہ مفتی سلمان عزیز صاحب کی ایسی تقریریں جس میں آپ کو لگتا ہو کہ اس کو شیئر نہیں کرنا چاہیے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو لوگ الگ طریقے سے لے سکتے ہیں، تو ان کو آپ شیئر کرنے سے کچھ دن بچیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ ہندوستان میں اس وقت ماحول خراب ہے، کچھ جگہوں پر حالات کشیدہ ہیں اور ناموس عزت پر حملے ہو رہے ہیں، تو اس لیے ایسے موقع میں ہم مسلمانوں کو جذبات سے کام نہیں لینا ہے، عدالتوں پر بھروسہ کرنا ہے، اور عدالتوں کا راستہ اختیار کرنا ہے سب سے اچھی بات۔ اور ایک کمی ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم صرف فیس بک واٹس ایپ پر آ کر کے اپنے غصے کا بھڑاس تو نکال دیتے ہیں، لیکن جب انتظامی دائرے میں آ کر کام کرنا ہوتا ہے تو اس میں پیچھے کئی نظر نہیں آتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں راستوں پر نکل کر، اور بالخصوص راستوں پر نہ نکل کر، سب سے پہلی چیز جو ہے کہ ہمیں عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے اور انتظامیہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہمیں انصاف ملے گا، اگر نچلی عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا ہے تو سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، وہاں سے ضرور انصاف ملے گا۔ اب ہم کو دیجیے اجازت، میں تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، کافی لوگ کمنٹ کر چکے، بہت لوگ میں کمنٹ نہیں پڑھ سکا، بہت لوگ سلام پیش کیے ہیں، سب کو میں دل سے جواب دیتا ہوں، اور بہت لوگ دعا کر رہے ہیں، سب کی دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے۔ اب دیجیے ہمیں اجازت، السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔